علاوہ بے شمار پیکیجز آئے، ایک ٹیکس فری بجٹ آیا. اسی بجٹ کے اندر کووڈ کی وبا کے دوران ہی ہم یہ جس کا آپ نے ذکر کیا موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی بھی آئی، کنسٹرکشن پیکیج بھی آیا. اسی کے دوران الیکٹرک وہیکل پالیسی فار 2 and 3 ویلرز بھی آئی، بس اینڈ ٹرکس، اور جو فار 4 ویلرز انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے میں آ جائے گی. یہ سارا کچھ کووڈ کے دوران ہوتا رہا. اسی کووڈ کے دوران ہم نے الحمدللہ فیٹف کی 27 میں سے 21 ایکشن آئٹمس کے اوپر کمپلیشن حاصل کی. تو یہ ترقی کا جو سفر ہے اور ری انڈسٹریلائزیشن کا جو سفر ہے، اس کے اوپر ہم نے رکاوٹ نہیں آنے دی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا کچھ کاسٹ آف لینڈ کا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کاسٹ آف لینڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس وقت اگر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے اور زیادہ زمین چاہیے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. ایون اگر کم زمین بھی چاہیے تو ایس ایم ایز کو مناسب دام کے اوپر زمین ملنے میں بڑی مشکل آتی ہے. اور میں ویلکم کروں گا کہ آپ کی سجیشنز جو آپ نے ہم 13 اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جس کا آپ نے ذکر کیا، ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کریں. اور یہ جو پچھلے کئی دہائیوں سے کالونائز نہیں ہو سکی ہماری ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز، ان کو اب ہم کالونائز کریں فائنلی. جو بھی اس میں کرنے والا ہے ہمارے پاس پولیٹیکل ول موجود ہے. اور یہ بھی آپ کا سجیشن بہت اچھا ہے کہ اس میں اگر آپ لوگ بھی ہمیں سجیشنز دیں. میں خود بھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں انشاءاللہ اگلے ہفتے جا رہا ہوں کراچی میں، جو ہماری سب سے کامیاب ایپزا ہے. لیکن ہمارے جو یہاں پہ پنجاب کے اندر ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں وہ کافی دہائیوں سے وہ ویران پڑی ہیں اور وہاں پہ کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. تو ہم نے ان کے تمام باٹل نیکس کو ریموو کرنا ہے. آپ نے بات کی زیرو ریٹڈ سیکٹرز کی. تو دیکھیں یہ 5 زیرو ریٹڈ سیکٹرز تھے، یہ اب ختم ہو چکے ہیں. SRO 1125 جو ہے وہ اب قانون سے ختم کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ SRO جب آیا تھا تو بہت ساری صنعت ایسی تھی جو مال زیادہ تر 80% کے قریب اپنا ایکسپورٹ کرتی تھی. بٹ اب وہی صنعت تقریباً 60 سے 70% مال لوکل مارکیٹ میں سپلائی کر رہی ہے، جس سے حکومت کو سیلز ٹیکس کی مد میں اربوں روپے کا 200-300-400 ارب روپے کا تقریباً ان پانچوں کو اگر ملائیں تو نقصان ہوتا تھا. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ڈائریکٹ انسینٹیوز ہیں وہ ان زیرو ریٹڈ سیکٹرز کے، وہ فرام نیکسٹ یہ فائنینشیل ایئر آنورڈز ہم ڈائریکٹ ایکسپورٹ پروسیڈز کے اوپر دیں، اور اس کو ہم ایکسپورٹ پروسیڈز کے ساتھ لنک کر دیں، تاکہ حکومت کی بھی جو سبسڈی ہے یا انسینٹیو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہو جائے اور کوئی تنازع بھی نہ اس حوالے سے کھڑا ہو 5 زیرو ریٹڈ سیکٹرز کے حوالے سے. جو آپ نے باتیں کی رائس کے حوالے سے، حلال میٹ کے حوالے سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں ایز این انڈسٹری ڈکلیئر کریں. اور یہ ہماری نئی ابھرتی ہوئی صنعت ہے، یہ ہماری ابھرتی ہوئی ایکسپورٹ مارکیٹس کے اندر بھی یہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو ہم اس چیز کے لیے بھی ولنگ ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کی جو رسپیکٹیو انڈسٹریل ایسوسیشنز ہیں ان سے ہم بات کریں گے. اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز آپ نے ماضی میں دیکھا ہوئے گا کہ پنجاب حکومت نے، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے بڑے ادارے بنائے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے. وہ کچھ عرصہ ان کا کام ٹھیک رہتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ بھی ڈیٹیریوریٹ ہوتے گئے اور ان کی جو افیکٹونیس ہے وہ کم ہوتی گئی. میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں، اگر آپ جرمنی کو دیکھیں یا تو وہاں پہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ سیکٹر ایسوسیشنز یا چیمبرز کے ساتھ مل کے کی جاتی ہیں، اور ان کی مینجمنٹ بھی جو ہے وہ ڈیول ہوتی ہے. اس سے جو گورنمنٹ کا ایک ویو ہے اور جو مارکیٹ کے اندر لیبر کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر جو ایک مس میچ ہے، کم از کم ہم وہ برج کرنے میں، تاکہ جو ریلیونٹ کورسز ہیں، جو ریلیونٹ ٹریننگز ہیں آن دا فلور، اور جو ایکچولی کوالٹی ٹریننگز ہیں، ہم وہ امپارٹ کریں وہاں پہ جو لوگ پڑھنے آتے ہیں اور جو اپرینٹسز آتے ہیں ان کو وہ ہم دیں، نہ کہ ہم ان کے ہاتھ میں ایک ایسا سرٹیفکیٹ تھما دیں جو صرف نام کا سرٹیفکیٹ ہو، اور جب وہ کسی صنعت میں کام کرنے جائیں تو پتہ لگے کہ وہ کوئی زیادہ اسکل سیٹ ان کا موجود نہیں ہے یا ارریلیونٹ اسکل سیٹ موجود ہے. تو اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ لاہور چیمبر کے ساتھ ہم مل کے یہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا ہم پروجیکٹ ضرور کرنا چاہیں گے کہ جہاں پہ انڈسٹری ایسوسیشنز، چیمبرز اور گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر امبارک کرے. SME پالیسی ایک نئی ہماری آنے والی ہے، اور ایک NCC جس طرح کنسٹرکشن کے اوپر ایک NCC بنی ہے، اس طرح وزیر اعظم صاحب نے ایک NCC SMEs کے اوپر بنائی ہے، اور جس کی سربراہی میں کرتا ہوں. اور بڑا تعجب ہوا جب ہم نے اس سیکٹر کو قریب سے دیکھا کہ اتنی دہائیوں میں ابھی تک ایک ڈیفینیشن کے اوپر بھی کنسنسس نہیں ہے کہ SME کیا ہوتی ہے، اور ہر ادارے کی اور ہر حکومت کے ٹیئر کی ایک فرق ڈیفینیشن ہے SMEs کی، کوئی میپنگ بھی نہیں ہوئی خاص. تو ہم اب چاہ رہے ہیں کہ 1 ونڈو پورٹل ہم اسٹیبلش کریں SMEs کے لیے،
ٹارگیٹڈ اسکیمز ان کے لیے لے کے آئیں, اور یہ جتنے باٹل نیکس ہیں ایس ایم ایز کے, چاہے بینک فائنینسنگ ہے یا ادروائز, اس کو ہم ریموو کریں. ایز آف ڈوئنگ بزنس ایس ایم ایز کے لیے بہت زیادہ ہنڈر کرتا ہے. بڑے کاروبار تو ان کے پاس ایکسپرٹس لوگ ہوتے ہیں جو ریڈ ٹیپ کو ڈیل کر لیتے ہیں, لیکن جو چھوٹا کاروبار ہے اس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ پہلے ایک سال میں کی 28 پوائنٹ امپروو کی ورلڈ بینک کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ہے ہمارے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پہلے سال میں, اور مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ یقین ہے کہ جب اگلی آئے گی کچھ عرصے میں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہم مزید تقریباً اتنا ہی امپروو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہم اگریسولی ہم چاہ رہے ہیں کہ ریگولیٹری گلوٹین بھی کریں, ان نیسسری جو ریڈ ٹیپ ہے اس کو بھی ختم کریں, اور اس سے براہ راست ہم فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں ایس ایم ایز کو. ڈیفرنگ پیمنٹس کی آپ نے بات کی کہ وہ فیسلٹی جو ہے وہ جون تک اس کو کیا جائے, تو بالکل یہ ہم اس کو اسٹیٹ بینک کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا, آپ بھی کیجئے اور میں بھی کروں گا. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اس وقت ہماری معیشت کا سفر ہے کہ جس طرح ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے سالوں کے بعد سرپلس میں گیا ہے, ہم پرائمری سرپلس میں چلے گئے ہیں آن دا فسکل سائڈ, ہم نے ریکارڈ ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی ہے, کوئی 10 ارب ڈالر سالانہ کی ہم اب تک ڈیٹ ریٹائرمنٹ کر چکے ہیں, جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسٹرنل ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہے. اور اگر آپ جون سے آن ورڈز دیکھیں تو کوئی نیٹ ڈیٹ ایڈیشن بھی نہیں ہوئی آپ کے اسٹاک کے اندر. تو یہ اس معیشت کے سفر کو ہم نے بہتری کی طرف بھی آگے جاری رکھنا ہے, اور ہم نے یہ جو انڈسٹری کے اندر ایک ریوائول آیا ہوا ہے, اور آپ سب انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں, آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ سیلز رائز کر رہی ہیں, ڈیمانڈ پک اپ کر رہی ہے. تو اس کو بھی اگر ہم نے صحیح کیپچر کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سسٹینیبلی آگے بڑھیں, تو ہمیں اب کیپیسٹیز ایڈ کرنی پڑیں گی تاکہ ہماری اکانومی ماضی کی طرح اوور ہیٹ نہ ہوئے. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک کی ایک 3% کی فکسڈ انویسٹمنٹ کے اوپر اسکیم ہے. میں سمجھتا ہوں 3% ایک بڑا انتہائی اکنامیکل انٹرسٹ ریٹ ہے اس وقت, اس کا بڑا زبردست ٹیک اپ ہو رہا ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. مزید جو باٹل نیکس آپ بتا رہے ہیں ان کو ہم ریموو کریں. آپ کے ٹیکسیشن کے اندر ہزاروں آئٹمز ایسی ہیں, تقریباً 15 سے 20 ہزار پروڈکٹس ایسی ہیں جن پہ ہم 2 سال میں ان پٹس کے اوپر ریگولیٹری اور کسٹمز ڈیوٹی کو تقریباً 0 کے اوپر ہم لے آئے ہیں, تقریباً نہیں بلکہ 0% کے اوپر ہم لے آئے ہیں. یہ سفر بھی ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. ان نیسسری ٹیکسز جو ہیں ان کو بھی, ان کا بوجھ بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈسٹری کا ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان میں, وہ بجلی کے زیادہ نرخ ہیں, اور اس کے لیے ہم بڑے عرصے سے سوچ بچار کر رہے تھے. میری بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بات چل رہی تھی, اور فائنلی پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا, ایک بڑا فیصلہ تھا اس میں کوئی شک نہیں, کہ ایک مشکل فیصلہ بھی تھا, کہ پی کارز کو ختم کر دیا جائے. اور یہ جو 7 سے 11 بجے 25% ہمارا بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے اور ٹیرف بڑھ جاتا ہے, اس کو ہم نے ختم کیا ہے. اس کے ساتھ جو انکریمنٹل بجلی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ کیپیسٹی ایڈ کریں, اپنی پیداوار بڑھائیں, تو جو انکریمنٹل بجلی ہے یعنی کہ آپ نے اگر پچھلے سال سے زیادہ جتنے آپ یونٹ استعمال کریں گے تو B1 سے B3 کنیکشن جو ہیں ان کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ ٹل جون, اور تمام انڈسٹری کو اگلے 3 سال کے لیے 25% انکریمنٹل یونٹس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ اپنے بکس کی ایوریج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پی کاز ختم ہونے سے اور انکریمنٹل یونٹس کے ڈسکاؤنٹ سے آپ کی جو ایوریج کاسٹ ہے ٹیرف کی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کم ہوئے گی. اس سے قیمتوں میں بھی بہتری آئے گی اور آپ کو پیداوار جو ہے وہ انکریز کرنے کا بھی موقع ملے گا. تھینک یو. تھینک یو حماد عزیز صاحب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی ہمارے ممبر ہیں, آپ کے والد صاحب بھی, آپ کے تایا بھی ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, آپ کے بڑے بھائی مراد صاحب بھی ہمارے بورڈ ممبر ہیں, تو آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے لاہور چیمبر سے. تو ہم آپ سے کچھ اور بھی ریکویسٹ کریں گے جو ہم نے گورنمنٹ کو لیٹرز لکھے ہوئے ہیں. تو اب میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے فارمر پریزیڈنٹ میاں مصباح الرحمان صاحب اگر وہ کچھ بات کرنا چاہیں.